اللہ کے نبی نے روک دی. تو ہم سلام کریں سنت کے مطابق, مصافحہ کریں سنت کے مطابق, معانقہ کریں سنت کے مطابق, تو ثواب ملے گا. اور ہمارے مصافحے کیسے ہم کو معلوم ہے؟ سلام جیسا بگڑا ہوا ہے, مصافحہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. گلے ملنا تو اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے, گلے ملنا اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. حضرت براء ابن عازب کی میں نے حدیث سنایا آپ کو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان, فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں, فتصافحا, وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں, فحمد اللہ, وہ دونوں مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں, واستغفراہ, اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں دونوں مل کر, غفر لہما, تو ان کی مغفرت کر دی جاتی. کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی فضیلت ہے. کبھی سمجھ میں آیا آپ کو کہ مصافحے سے بھی گناہ دھلتے ہیں, سلام سے نیکیاں ملتے ہیں, مصافحے سے گناہ دھلتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, مگر اس کا طریقہ ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملتا ہے, سلام کے بعد مصافحہ کرتا ہے. میں مصافحہ کا طریقہ بالکل آخری میں بتاؤں گا, جو لوگ بھر جائیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک بچے کو بتا رکھا ہے کہ میں مصافحہ کروں گا, تم ان کو بتانا. فتصافحا, فرمایا جب دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, فحمد اللہ, دونوں مل کر اللہ کی تعریف کرے. ہمارے کو مصافحے کے وقت اللہ کی تعریف کیا یاد آتی ہے؟ ہاتھ کھسنا یاد آتا ہے. ہاتھ کھسنے کا نام مصافحہ نہیں ہے. مصافحہ سنت کی نیت کے ساتھ ہاتھ ملانا, اور جو اس کا طریقہ اس انداز سے ملانا. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ حمید اللہ, دونوں مل کر اللہ کی تعریف کرنا. پھر اس کے بعد واستغفراہ, وہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا, معافی چاہنا گناہوں کی. غفر لہما, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ہمارے لذنوں میں بیٹھا ہوا لوگوں کے عام طور پر بس ملاؤ 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 ملاؤ, گناہ معاف ہوتے, گناہ معاف ہوتے. جتنا ہاتھ دبا دی اتنا گناہ معاف ہوتے, جتنا انگلیاں دبا دی اتنا گناہ معاف نہیں. یہ خلاف سنت ہے. جب مصافحہ کیے, مصافحہ کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں گے, الحمدللہ, اللہ کی تعریف ہوگا. حمید اللہ, دونوں نے اللہ کی تعریف کی. پھر کیا کریں؟ یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری بھی مغفرت کرے, آپ کی بھی مغفرت کرے. دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے اور دونوں دوسرا آمین کہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں بڑے بڑے مجمع میں بیان فرماتے تھے, اور جب سلام کرے جواب صحیح نہیں آیا یا مصافحے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے تو اس سنت کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے تھے یاد کرو دعا, پورے مجمع کو یاد دلاتے تھے. یغفر اللہ لنا ولکم, آسان ہے, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری مغفرت کرے, آپ کی مغفرت کرے. آپ حضرات بھی یاد کریں اس کو. خالی مصافحہ سنت نہیں, مصافحے کے ساتھ دعا پڑھنا ہے, تب گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجلین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. فرمایا جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں پھر مصافحہ کرتے ہیں, ڈائریکٹ مصافحہ نہیں, سلام کے بعد مصافحہ, سلام کے بعد مصافحہ, ڈائریکٹ مصافحے کی بھی نہیں چل پڑی ہے, سلام تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ کون سی سنت ہے یہ؟ سلام کے بعد مصافحہ. فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دونوں مصافحہ کیے, بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لانگ بات چلی, اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں جب تک مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دوران ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, دونوں کے جدا ہونے سے پہلے. بعض محدثین نے فرمایا دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے, ہاتھ ملائے تھے ابھی الگ بھی نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے. کیسے اللہ تعالیٰ ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے مغفرت کے, نیکیاں دینے کے, بخشنے کے, نوازنے کے. رحمت ہے بہانت بھی جو ہے, رحمت ہے بہانمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے, کس بہانے سے میں بندے کو معاف کر دوں, کس بہانے سے میں بندے کو بخش دوں, کس بہانے سے میں بندے کو نواز دوں. تو مصافحہ ایک سنت ہے اور اہم سنت ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے. ان کے والدہ ام سلیم تھی. بچپن میں حضرت
انس بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دی تھی. حضرت انس 10 سال کے تھے اور 10 سال خدمت کی. تو 20 سال یا 18 سال کی عمر تھی حضرت انس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت. حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال لمبی حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا ڈھلا ہوا تھا، اتنا سلجھا ہوا تھا. فرماتے میں تو بچہ تھا، بچے کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 10 سال کی مدت میں کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی چھڑکا نہیں، کبھی مارا نہیں. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کرنے کا کام میں نے نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، اور کوئی نہیں کرنے کا کام کر لیا تو یہ نہیں پوچھا کیوں کر لیا. یہ اللہ کے نبی کی برداشت تھی. بھائی ہر آدمی ہر ایک کو آزمائے نہیں. وہ امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، سرور کائنات تھے، مگر خادم بھی ویسے تھے، کم عمر تھے، سمجھدار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ڈال دیے، ڈھلتے رہے. تو فرماتے ہیں حضرت تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک مرتبہ مصافحہ فرمایا تو آپ کا دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا، سلام کرتا، مصافحہ کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرماتے. جب تک وہ اپنا ہاتھ ہٹا نہ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ ہٹاتے. پھر اس کے بعد جب تک وہ چہرہ پھیر نہ لیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیرتے نہیں تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو آگے کر کے نہیں بیٹھتے، امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے، امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے، سب کے برابر بیٹھتے تھے. امام الانبیاء خاتم النبی. تو مصافحے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے مصافحہ کرتے تھے اپنائیت کے ساتھ کرتے تھے، محبت کے ساتھ کرتے تھے، تعلق کے ساتھ کرتے. تو تعلق کے اظہار کا ذریعہ مصافحہ، معانقہ بھی تعلق کا اظہار کا ذریعہ ہے. آج کل نہ مصافحہ تعلق کا ذریعہ رہا، نہ معانقہ اور گلے ملنا تعلق کا ذریعہ رہا. آگے آئے گا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصافحے کے ذریعے سے تمہارے دل کا کینہ دور ہوتا ہے، بغض دور ہوتا ہے، اور معانقہ اور گلے ملنے کے ذریعے سے دشمنی دور ہوتی ہے. یہاں کہاں دور ہوتی ہے؟ گلے سے گلا ملا تو کیا ہوا؟ سارا گلا ختم ہو گیا. ارے زندگی بھر ملتے ہمارا گلے مگر گلا ختم نہیں ہوتا، دشمنیاں ختم نہیں ہوتے، بغض و عناد ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ روح نہیں ہے، اس کی جان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، احترام نہیں ہے. اس لیے مصافحے بھی ہو رہے ہیں، سلام بھی ہو رہے ہیں اور معانقے بھی ہو رہے ہیں، مگر محبتیں پیدا نہیں ہو رہی، بغض و عناد دور نہیں ہو رہا، دشمنیاں دور نہیں ہو رہی، سنت کے خلاف ہو رہا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل. فرمایا تصافحوا یذهب الغل، تحادوا تحابوا تذهب الشحناء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو تمہارے دلوں کا کینہ دور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا ہدیے دیتے رہا کرو، محبتیں پیدا ہوگی، وتذهب الشحناء، اور دشمنیاں ختم ہو جائے گی. اب ایک نئی سنت ہے ہدیے دینا. اس ٹاپک بولے تو مولانا اگلے جمعہ کچھ تو بھی لے کے آؤ بولتے، شاید ہماری بدگمانیاں ہیں. سنت کی ترغیب دینا، سنت کی چیز سمجھانا بھی ہماری چونکہ اصلاح نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ جو نا ہمیشہ رانگ سائڈ ہی سوچتے رہتے ہیں، نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں 3 سنتوں کا تذکرہ کروں گا. اس حدیث میں اس کا بھی ذکر آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو، اس کے ذریعے سے یذهب الغل، تمہارے دلوں سے کینہ دور ہو جائے گا، دشمن بغض دور ہو جائے گا، نفرتیں دور ہو جائیں گی. معلومات مصافحہ کرتے وقت آدمی انتہائی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مصافحہ کرے اور یہ سمجھ کے کرے کہ سنت ہے. اس سے ہمارا جو ہے نا کینہ دور ہوگا، بغض دور ہوگا، اور ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے تو ہوگا. میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں بندوق کی گولی سے شیر مرتا ہے، بندوق کی گولی سے شیر مرتا ہے. بندوق میں رکھ کے مارے تو مرتا ہے، پھینک کے مارے تو نہیں. بندوق میں رکھ کے مارے تو جا کے رائٹ لگتا نشانہ تیر پہ، بندوق میں شیر مر جاتا ہے. پھینک کے مارے تو چھیڑ لیا آپ اس کو. 80 سال کا بوڑھا بھی پیٹ کو پہنا لگے تھے، بھاگنا پڑتا. شیر مرتا نہیں، بھگاتا اب آپ کو. تو مصافحے سے، گلے ملنے سے، ان چیزوں سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، عداوتیں دور ہوتی ہے، بغض و عناد دور ہوتا ہے، کینہ دور ہوتا ہے. مگر سنت سمجھ کے کریں آپ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کریں آپ.
پھر دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھل کیسے دکھاتے. تو مصافحے کے بارے میں ضروری بات میں نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو، اس کے ذریعے سے تمہارا کینہ دور ہوتا ہے، اور ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تذهب الشحناء، اس کے ذریعے دشمنیاں دور ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ مصافحہ کہتے ہیں صحف کا صحف سے ملنا. صحف کہتے ہیں اس کو ہتھیلی کو. بہت بعد میں بتانا چاہ رہا تھا مگر بات جو ہے نا 1:45 2 بجے کے قریب آنے والا ہے، اور میں بات انشاءاللہ 1:30 بجے کرنے والا ہوں، اس لیے ابھی بتا دیتا ہوں. اس کا نام ہے صحف، ہتھیلی عربی میں. مصافحہ کہتے ہیں صحف کا صحف سے ملنا، ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، انگلیوں کا انگلیوں سے ملنا. مصافحہ نہیں ہے، مصابیعہ ہے. مصابیعہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب مصافحہ نہیں کر رہے، مصابیعہ کر رہے ہیں، انگلیوں کا انگلیوں سے ملانا. مصافحہ کہتے ہیں صحف کا صحف سے ملنا، ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا. اسی طرح معانقہ جو ہے عنق کے معنی تھے گردن کے، عنق کے معنی تھے گردن کے. معانقہ گردن کا گردن سے ملنا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب فرماتے تھے کہ مصادرہ ہو رہا، معانقہ نہیں ہو رہا. صدر کہتے ہیں سینے کو، مصادرہ کہتے ہیں سینے سے سینے کا ملنا. حضرت فرماتے ہیں سینے سے سینہ مل رہا ہے، یہ مصادرہ ہے، معانقہ نہیں ہے. سنت جو ہے وہ نہیں ہے. کیا میرے بھائیوں، سلام، مصافحہ، معانقہ جو 3 اہم سنتیں جو ہم کرتے رہتے ہیں مگر خلاف سنت کر رہے ہیں، تو ان کا پھل کیسے آئے گا؟ ان کی برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو دانہ خراب ہو جاتا ہے اس کو زمین میں ڈالو تو صحیح پودا نہیں اگتا. جو سنت آپ کر رہے ہیں، خلاف سنت کر رہے ہیں، تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ برکتیں کہاں سے ہوگی؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے تم مصافحہ نہیں کر رہے ہو، مصابیعہ کر رہے ہو. معانقہ نہیں کر رہے ہو، مصادرہ کر رہے ہو. بات مرتب ہوتا ہے، استاد شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، نوکر باس سے ڈرتا ہے، تو دور سے جو نا ایسا ہاتھ ملا دیتا ہے. ہم بھی ان ڈرنے والوں میں تھے. ہمارے استاد تھے، اللہ مغفرت فرمائے، اسی کورونا کے زمانے میں انتقال ہوا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی دامت پر رحمۃ اللہ علیہ. مسجد نبوی میں عمرے کے وقت 2019 میں ملاقات ہوئی. ادھر جلالی استاد تھے، جلالی بزرگ تھے، اور پڑھنے کے زمانے میں ہم ڈرا کرتے تھے. پڑھ کے نکل گئے، بچے ہو گئے، سب کچھ ہوگا، پھر بھی ڈر نہیں گیا تھا. تو دور بیٹھ کے مصافحہ کرے، چلو ہٹ ہٹ. مصافحہ نہیں معلوم تم کو؟ مصافحہ کرنا چاہیے. مصافحہ کر رہے ہو تم مسجد میں بیٹھ کے. ڈر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے سنت تھوڑی چھوڑا جائے گا. آگے بڑھو، صحیح مصافحہ کرو. ڈر کی وجہ سے ہم بھی جو ہے ایسا کر رہے ہیں. تو مصافحہ کہتے ہیں میرے بھائیوں صحف کا صحف سے ملنا، ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، انگلی کا انگلی سے ملنا. مصابیعہ ہے. میں بھی بچے سے کر کے بتاؤں گا، آپ دیکھیں اس کو. یہ دیکھیے، میری ہتھیلی ان کی ہتھیلی، میری ہتھیلی ان کی ہتھیلی پوری، میری ہتھیلی پوری ہے، ان کی ہتھیلی ہے پوری ہے، میری ہتھیلی ہے. ایسا ہوگا، ایسا. اس ہاتھ پر پورا ہاتھ ٹکنا ہے، یوں کر رہے ہوں لگاؤں گے. یہ مصافحہ ہے، سنت نہیں ہے. انگلیوں کا انگلیوں سے ملنا، یہ مصافحہ ہے. پورا ایسا ملنا کیوں ملے گا؟ یہ مصافحہ ہے، یہ سنت ہے. آج ہم لوگ ایک اور شروع کر دیے، ایسا ہاتھ ملا دے کے. یہ کون سا مصافحہ ہے؟ تو مذاق ہے، تو مذاق ہے مصافحے کا. بیٹھ جاؤ، مصافحے کا مذاق ہے یہ. اب یہ ہلاتے جا رہے، ہلاتے جا رہے. انہوں بولے آپ کو ہلاؤ بول کے. ہے کہیں سنت میں؟ سنت کو بگاڑ دیا لوگوں نے. اسی کے ساتھ ایک حماقت اور کرتے ہیں لوگ. مصافحہ ہے صحف کا صحف سے ملنا، ابھی بتایا میں آپ کو. یہ دونوں ہتھیلیوں کا ملنا دونوں کے، اور یہ ہاتھ آپ کے پیچھے رکھیں گے، وہ ہاتھ انہوں آپ کے ہاتھ کے پیچھے رکھیں گے، دونوں مل کے جو نا اچھا ملائیں گے. ملانے کا مطلب دبانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے. یہی ایک بات تھی، میری طبیعت خراب چل رہی تھی، ہاتھوں میں جوڑوں میں درد چل رہا تھا. تمہارے دو جو نا کر کے مولانا معافی چاہتا ہوں، ہاتھ درد تھا آپ کا. بولے کون سی سنت عمل کر رہے ہیں؟ پھر اب تو مصافحہ کرنا چھوڑ دیا میں. جب آتا درد ہو مصافحہ نہ کرو، سلام کر کے قوم بیٹھو. سامنے والا سیکھا ہوا نہیں ہے، سامنے والا تربیت یافتہ نہیں ہے، سامنے والا مسجد علامہ انور شاہ کا مصلی نہیں ہو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ مصافحہ کیا چیز ہے. تو میرے بھائیوں، مجھے تو جو نا سنت سے محبت ہے، آپ کو سنت سمجھانا چاہ رہا ہوں. لچھے دار تقریر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں گزارے. تو سلام کے بارے میں بتا دیا کہ پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصافحے کے بارے میں نے بتلا دیا کہ ایسا آپ ملیں، جب بھی ملے جس سے ملے محبت اور عقیدت کے ساتھ ملیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، مگر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا۔ ایک سنت اس کے ساتھ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں ہٹا لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹاتے تھے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، اتنی مصروف شخصیت، سب کو جو ہے نا اس طرح کی وقت دیتی تھی، وہ نہیں کہا کوئی مصروف آدمی ایسا نہیں کر سکتا، مگر وہ بھی صحابہ تھے، تربیت یافتہ تھے، ہمارے وجہ بیٹھیں گے تھوڑے ہی پکڑ لیے تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، چھوڑنے کا نام ہی لیتے۔ صحابہ کرام تھے، ادب یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے جب بھی ملا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ضرور مصافحہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مصافحہ کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مجھے گھر سے بلوائے تھے، میں نہیں تھا گھر میں، بعد میں حاضر ہوا گھر کو، تو مجھے بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑے گیا، پتہ نہیں کیا بات تھی، آپ نے بلا بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سریر پر، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کے چھال سے بنائی ہوئی تھی تخت کی طرح یا چارپائی کی طرح جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتپاک انداز سے محبت اور جوش کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو ذر کو جو نا مصافحہ بھی کیا اور گلے لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کو چمٹا لیا، لپٹا لیا، گلے لگا لیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے تلک اجود و اجود، تلک اجود و اجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں میری کون سی بات پسند آ گئی تھی، کون سی ادا پسند آئی تھی، مجھے گھر کو بلا بھیجے تھے، نہیں آیا، بعد میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے مصافحہ کر کے گلے لگا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لپٹا لیا۔ فرماتے ہیں انتہائی مسرت کیسا نہیں ہوگی کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، جن کے سینے مبارک پر وہی نازل ہوتی ہو، وہ سینے مبارک کسی صحابی کے سینے سے لگے تو حضرت فرماتے دل کا اجود و اجود، اتنا مزہ آیا، اتنی خوشی ہوئی، اتنی ٹھنڈک ہوئی کہ میں زندگی بھر اس معانقے کو بھول نہیں سکا۔ ہمارے بھی لوگ دولوں سے ملتے، بیچارے جو ہے نا 8 دن تک پریشان رہتے، دولوں سے جو معانقہ ہوتا ہے، گلے ملنا ہوتا، انہیں اٹھا رہا انہیں اٹھا رہا، انہیں اٹھا رہا انہیں اٹھا رہا، یہ کوئی معانقہ ہے اسٹیج پہ؟ بدتمیزی ہے۔ سنت کے ساتھ مذاق ہے تو بڑا خلوص، اتنا دوستی کا انتظام، ساری مکاری ریاکاری اداکاری ہے، ساری مکاری اداکاری ریاکاری، سنت میں مزہ ہے، دکھاوے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اسی طرح مصافحے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ فرماتے تھے۔ ایک ابو ذر کی حدیث میں نے آپ کو سنایا، دوسرے یہ ہے کہ جب صحابہ حبشہ کو چلے گئے، حبشہ سے واپس آئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، تو وہاں شاہ ہرقل یا شاہ حبشہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے حضرت جعفر بن طیار نے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست تقریر کی تھی، اسلام کی ترجمانی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سمجھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے شاگرد نے، آپ کے غلام نے، آپ کے خادم نے، حضرت جعفر نے ایسی تقریر کی ہے، جعفر شاہ حبشہ کے سامنے بہت اچھا سمجھا، اسلام کا شارٹ کٹ تعارف کرایا۔ انتظار میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جعفر ابن ابی طالب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے ان کو سینے سے لگا لیا، معانقہ فرمایا اور ان کو چپکا لیا، اور چپکانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبل بین عینیہ، ان کے 2 آنکھوں کے بیچ میں پیشانی کو بوسا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصافحہ بھی ہے، معانقہ بھی ہے۔ معانقہ محبت کے ساتھ آدمی آگے بڑھ کے گلے سے گلا ملانا، سینے سے سینے ملانا، اور ایک تو اور جوڑا ہے، حضرت مولانا ابوالحسن صاحب فرمایا کرتے تھے معانقہ بھی نہیں ہو رہا، مصادرہ بھی نہیں ہو رہا، مبادنہ ہو رہا، ڈکیاں سے مل رہی، انتہائی خلاف سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینے مبارک برابر تھا۔ اب دیکھ لو کیا حال ہے لوگوں کا، ذرا فکر نہیں ہے، ڈاکٹر ہونا تو بڑی فکر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، میں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ جی میرے نبی کو جو ہے نا پیٹ نہیں نکلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینے مبارک برابر تھا، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ غذا کی دوڑ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کو معلوم آگے کہ اب تک تو میں نے سنبھال رکھا، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر۔ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے معانقہ بھی نہیں ہو رہا، مصادرہ بھی نہیں ہو رہا، مبادنہ ہو رہا، ڈکیوں سے ڈکیوں کا ملاقات، پیٹوں سے پیٹوں سے ملاقات۔ میں بتا رہا ہوں کہ معانقہ سنت ہے، انق کا انق سے ملنا،
انوک کا انوک سیدھی طرف ایسا گلے ملیں گے. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ خالی سینے سے سینہ مل رہا ہے, گلے سے گلا نہیں مل رہا ہے. گلے ملنا بولتے نا بھائی, سینہ ملنا بولتے کیا, پیٹ ملنا بولتے کیا, اس کا نام ہی سے گلے ملنا ہے. گلے کا مل رہے بلکہ گلے تو مل رہے ہی نہیں, تو گلے سے گلا ملنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ذر کی بھی حدیث ہے, دوسری حدیث میں حضرت جعفر طیار انہوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ بھی فرماتے تھے, معانقہ بھی فرماتے تھے, اور یہ ملاقات کا تکملہ ہوتا تھا, محبت کے اظہار کا ذریعہ ہوتا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امی جان عائشہ بھی فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے, حضرت فاطمہ کی اطلاع ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے, اور حضرت فاطمہ آتی تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اور حضرت فاطمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام میں کھڑی ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور ایسی ہاتھ پکڑ کے اندر لاتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. یہ باپ بیٹوں کی محبت, باپ بیٹیوں کی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ٹوٹ کے محبت تھی. امی جان عائشہ کی لمبی حدیث ہے جس کے اندر فرماتی ہے کہ چال میں, ڈھال میں, رہن سہن میں اور شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تھی. اور حضرت فاطمہ کی وجہ سے ہی حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے. تو بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, اللہ حضرت فاطمہ تشریف لاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے, مصافحہ کرتے, ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ کو چومتے اور لا کے بٹھاتے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے حضرت فاطمہ ویسا ہی کرتی. تو یہ جو صرف ہاتھوں کا چومنے کا رواج اور اس کا جو ہے غلط طریقہ شروع ہو گیا, اس میں بھی جو ہے نا ٹٹولنا شروع ہو گیا. نہیں, ایمان والے سے کرنا ہے. اب وہاں پہ الگ جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے, وہ بھی سنت ہے, وہ سنت کے حدود میں کرے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے وہ ہے پیشانی پر رونا بوسہ لینا ہے. نیک لوگوں کا, بڑے لوگوں کا اور بزرگان دین کا, ایمان والوں کا یہ سنت ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم بنگلور میں تھے. ہمارا ایک ساتھی بہت تھا, قریب آنا بیش ہوئے حیرانی, نزدیک والوں کو ڈر زیادہ ہوتا, دور والے ذرا ڈر ہی رہتے. ہم تو ساتھ رہتے تھے, ہمت نہیں کرتے تھے, اور آیا آ کے پکڑ لے کے حضرت کے دو کانوں پکڑ لے کے پیشانی کو بوسہ دیا. ہم بیٹھ کے سنت کا عمل کر رہا ہوں. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ برکاتہم سے وہاں مکہ مکرمہ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے, ملاقات کرے, ادب سے مل لیے, ٹھہر گئے. 12 سوچے کہ پیشانی کو بوسہ لے, مگر ایسا ہے کچھ ہائے پکڑ لیے, جیسے جو ہے نڈا دبایا پکڑ لے کے بوسہ لے لیے. اب بزرگان دین بولے کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے, منع نہیں ہے سنت اور شریعت پر عمل کرنا. تو سلام, سلام کے بعد مصافحہ, مصافحہ کے بعد معانقہ. مصافحہ کا وہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے, ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا ہے, انگلیوں کو انگلیوں سے ملنا نہیں ہے. معانقہ گردن کا گردن سے ملنا ہے, سینے کا سینے سے اور ڈگی کا ڈگی سے نہیں. اب اس کے ملنے سے مل جاتا ہے, مگر اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث یا کسی اور حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی شہوت کے وقت شہوت کی نیت سے کم عمر بچوں سے نامحرموں سے معانقہ نہ کرے, گلے نہ ملے, شہوت کا اندیشہ نہ ہو, شک و شبہ کا اندیشہ نہ ہو, برائی کا خیال نہ ہو, تب آدمی گلے ملے. یہ محبت کے اظہار کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہ سنتیں ہیں, ایک ہے سلام, دوسرے ہے مصافحہ, تیسرے معانقہ. اب یہ گلے ملنے کے بارے میں ایک بات اور چلتی ہے, وہ یہ ہے کہ سیدھی طرف سے ملنا, دل ادھر ہے تو بائیں طرف سے ملنا. دل سے دل ملا تو کیا ہوا, سارا گلہ ختم ہو گیا. ارے سنت میں کیا ہے, دل سے دل ملنا ہے, سیدھی طرف سے ملنا ہے. سنت میں جو ہے سیدھی طرف سے ملنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یحب التیامن فی کل شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو رائٹ سے شروع کرتے تھے, رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے تھے, رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے. یحب التیامن فی کل شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں سیدھی طرف کو آگے رکھتے تھے. تو معانقہ ایک اچھی سنت ہے, تو سیدھی طرف ملنا چاہیے. ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے, مگر اب ہمارے پاس اصرار کیا رہا تھا, خاص طور پر حیدرآباد میں, دل سے دل ملنا. دل سے کہاں مل رہا ہے بھائی, زندگی بھر مل رہا, مگر کبھی بھی نہیں مل کے رہا دل. ابھی مل کے نکلا, ابھی کچھ تو بولتا, دل میں اتنی دوری رہتی. اسی طرح مصافحے کے لیے کہ جب آپ مصافحہ کریں, موقع محل کا بھی پاس و لحاظ ہونا چاہیے. اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں, دونوں ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, مصافحے کا موقع نہیں ہے. تو حضرت مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ نے لکھا ہے اصلاحی خطبات میں, اس وقت مصافحہ کرنا درست نہیں ہے. اور دونوں ہاتھ میں کوئی سامان ہے, کام وغیرہ ہے, تو ایسے وقت زبردستی کر کے مصافحہ کرنا ناجائز ہے. ہمارے پاس
خالی ہاتھ کے ہاتھ گھسنے سے ثواب نہیں ملتا، مغفرت نہیں ہوتی. میں نے بتلایا کہ دونوں ہاتھ ملنے کے بعد فحمید اللہ، دونوں نے اللہ کی تعریف کی ہو، واستغفرا، اور اللہ سے استغفار کیا ہو، غفر لہما، اللہ ہم معاف کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بنگال اور برما کا نام لیا. ہمارے حیدرآباد کو حضرت نہیں آئے ہوں گے یا بہت پہلے آئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کہ بنگال اور برما میں مسافے کے لوگ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کوئی تو نہ جرم کیا، اس نے تقریر کر کے جرم کیا، بیان کر کے جرم کیا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جگہ بنگال میں گیا، مجمع کے اندر. حضرت نے بیان فرمایا، بیان کے بعد ہزاروں کا مجمع چھوئی موئی جان پر ٹوٹ پڑا ان کے ابا پہ. میں بزرگ بندے جھومر ڈھلے بات، بڑی جو نا عمر کی شخصیت ہے، اب مسافے کے لیے ٹوٹ پڑے. حضرت نے فرمایا مسافہ نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. بھائی ان کے تو 2 ہاتھ ہیں، سامنے 10,000 کا مجمع ہے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 20 ہاتھ ہو گئے. سامنے 5,000 کا مجمع ہے، ان کے جو نا 10 ہاتھ، 10,000 ہو گئے. تبارے 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 تبارے. یہ نہیں ہے. جیسے سلام کے بارے میں بتایا گیا، پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نہیں کرنا ہے. تو یہ دونوں ہاتھ اگر مصروف ہے ابھی مسافہ نہیں کرنا ہے. دونوں ہاتھ گاڑی چلا رہا، دونوں ہاتھ جو نا آپ جو نا لگے مسافہ، اب انہیں ریس کم کر دیں گا، گاڑی بند کر دیں گا اور جو نا گیرا چینج کرے گا، پھر آپ سے مسافہ کریں. سلام کر لو، جواب دے لو. کوئی سامان اٹھا ہوا ہے، اب آپ سلام کریں گے، پھر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، اب پورا بوجھ اتار کے نیچے رکھنا، پھر مسافہ کرنا، پھر اٹھانا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہر چیز کے آداب ہیں، ہر سنت کے عمل کرنے کے موقع میں ہے. ایسے ہی گلے ملنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بعد اس کا اہتمام فرمایا. ساتھ مل کے بیٹھے تو اٹھ کے گلے مل رہے، ساتھ آئے تو پھر گلے مل رہے. اب یہ عیدن کا جو گلے ملنا ہے اس کو ختم کرتے کرتے ہم لوگ تھک جا رہے، تیار نہیں قوم چھوڑنے کے لیے. ارے چھوڑو مولانا، عید کا دن ہے. اب وہ بھی جو نا بیچارے کو ایسا مسل کے رکھتے تھے، خطیب کو عید کا عید کی نماز پڑھانے والے کو پوچھو مت. میں تو صاف بتا دوں، ایک گلہ ملنا ہے، سیدھی طرف ملنا ہے، سلیقے سے ملنا ہے. وہ شادی خانے والے اسٹیج والے گلے نہیں ملنا. کاپ 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 بیچارہ پیدا ہو جاتا ہے بیچارہ دھلا. تو ان سنتوں کا اہتمام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے گناہ دھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے حیدرآباد والے کوسے پیچھے مسافر کے بارے معانقے کے بارے میں بہت کود پڑتے ہیں. بہت سال پہلے پتہ نہیں میرے بچپن میں آئے ہوں گے، عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ جو حرم شریف کے امام ہیں، یہ جو ہے نا مسجد باغ اما نامپلی میں کبھی آئے تھے. بعد میں ان کا جو ہے نا یہ گم گیا، وہ یہ بھی پھاڑ لیے گئے تھے بیچارے، کپڑے پھٹ گئے ان کے، چپل نہیں ملے، مسافر کو قوم ٹوٹ پڑی. تو امام حرم توبہ کر لیے ہوں گے، پھر دوبارہ حیدرآباد کو نہیں آتے بولے. مسافر مسنون ہے، طریقہ ہے، ترتیب ہے، موقع ہے، ٹھیک نہیں ہے سلام کرے بھی چھوڑ دی آگے بڑھ. اب ان کے اوپر جو نا ایسا ٹوٹ پڑے کہ وہ بیچارہ جو شاید دن کیا تھا وہ بھی گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے، وہ جو اقال ڈالے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئی، چپل ڈھونڈنے گئے وہ بھی نہیں ملی. ایسا نہیں ہے. سنت کا اہتمام سنت کے طریقے سے آداب کی رعایت کے ساتھ تکلیف دیے بغیر. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری امت کو سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائے. سلام کے بارے میں مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسافر کے بارے میں فرمایا بتایا میں نے کہ دونوں ہاتھ ملنی چاہیے. اس کے بعد الحمدللہ پڑھے یغفر اللہ لنا ولکم. بولیے حضرات یغفر اللہ لنا ولکم. اتنی بڑی دعا ہے کہ دعا پڑھنے پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ دونوں بیٹے الگ ہونے سے پہلے مغفرت ہوتی ہے، دونوں چلتے رہے الگ ہونے سے پہلے مغفرت ہوتی ہے. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہوتی ہے. اور اگر زیادہ مسافر ہوتے رہے تکبر و غرور میں کتنے لوگ مل رہے ہیں اپنے سے لائن میں ڈال کے مل رہے. تکبر و غرور ہے، آدمی تواضع پیدا کرے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی جن کا انتقال ہوا، مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے. یہ دونوں بھائی ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے مرید تھے، ان کے خلفاء ہیں. وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب. فرماتے ہیں کہ جب میں کہیں جاتا ہوں اور اگر مجھے بشاشت ہوتی ہے، مسافہ کرنے کی طاقت اور ہمت ہوتی ہے، تو سب سے مسافہ کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں اتنے اللہ کے بندے مجھ سے ملیں گے، پتہ نہیں کس پر اللہ کی خاص نظر ہے اور ان کے ہاتھ مجھ سے ملیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ سے ملنے سے میرے گناہ دھل جائے. ہم لوگ کیا سمجھتے میرے سے ملنے سے سب کے گناہ دھلتے. اپن جبرائیل کے بھائی ہے، جنید بغدادی کا مرید ہے. ہاں
پیرا نبی رحمۃ اللہ سے ہماری جو ہے نا خاندانی نسب نامہ ملتا ہے تو میرے سے ملے تو سب کے گناہ ڈھلتے. وہ بتایا تھا پیر صاحب کا واقعہ گزشتہ جمعہ میں کہ وہ پگڈنڈیوں کے ساتھ دھان کے بڑیوں کے ساتھ گزرے تھے, جا کے بتاؤ بولے تھے کہ کہاں ہے وہ جو میرے کو دینا چاہ رہے. وہ ایسے ہی ایک جو ہے نا محبت اور محبت کی انتہا ہوتی ہے, محبت کی ترتیب ہوتی ہے, محبت کے اندر سلیقہ ہوتا ہے. اندھی محبت نہیں, ریچ والی محبت نہیں. ریچ والی محبت جانتے ہو مطلب ایسی دیر ہو جاتی ہے. یاد آ گئی بالکل آخری بات میں, ریچ والی محبت. ایک آدمی تھا, اس کو ریچھ پالنے کا بڑا شوق تھا. سفر حضر میں ریچھ کو ساتھ لے کے جاتا تھا. ایک مرتبہ سفر میں گیا, جھاڑ کے نیچے سو گیا, ریچھ ساتھ ہے اس کی, محبت تھی اسے. جیسے بلیاں پالتے رہتے لوگ, کھانے میں منہ ڈالتے رہتی, سالن میں منہ ڈالتے رہتی, دودھ میں منہ ڈالتے رہتی. بلیاں پالنے کا الگ شوق ہے. کتنے لوگ جو ہے نا مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, کھانے پینے کو ترس رہے ہیں, پڑوسی جو ہے نا کھانے کے لیے پریشان ہو رہا ہے, وہ بلیاں پالتے رہتے, کتے پالتے رہتے. ہمارے محلے میں بھی ہے کچھ لوگ کتے اور بلیوں کے پالنے کے شوقین. نماز نہ کو بولو کتے بلیوں کو ہڈیاں ڈالو مغفرت ہو جاتی. ارے وہ ایک فاحشہ عورت کا جو واقعہ ہے وہ وقتی واقعہ ہے, عبرت کے لیے, سبق سمجھانے کے لیے. ان لوگ جو نا ایسا کر رہے ہیں, کتے بھی پال رہے ہیں, بلیاں بھی پال رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پالنے رکھتے. تو ایک آدمی ریچھ پالتا, سفر میں گیا, جھاڑ کے نیچے سو گیا. ریچھ والی محبت کام کی نہیں, عقل والی محبت کام کی, بیوقوفی والی محبت کام کی. بیچارہ سو گیا تو بار بار مکھی آ کے ناک پہ بیٹھ گئی. مکھی آ کے کیا کری بھائی, ناک پہ بیٹھ گئی. تو بیچارے کو غصہ آ رہا ریچھ کو, بار بار آ کے بیٹھی, میرے آقا کی جو ہے نا, میرے محبوب کی جو ہے نا نیند اشار ہو جاتی. یوں کرا, چلے گئی. انہیں بھی ضدی تھی شاید, پھر آ کے بیٹھی, یوں کرا, چلے گئی. پھر آ کے بیٹھی, غصہ کا ایک پتھر لا کے رکھ لیا ہے. ریچھ والی محبت. بلبلو غل نہ کرو میرے صنم سوتے ہیں, تم تو اڑ جاؤ گے لیکن وہ مجھ پہ خفا ہوں گے. شاعر نے اس وقت کے بارے میں کہا ہے, بلبلو غل نہ کرو میرے صنم سوتے ہیں, تم تو اڑ جاؤ گے لیکن وہ مجھ پہ خفا ہوں گے. تو ایک مرتبہ کالا چلے گا, دوسری مرتبہ کالا چلے گا, تیسری مرتبہ کالا چلے گیا. بھئی یہ واقعات یاد تو رہتے ہوں گے نا, گھروں میں سمجھاؤ ذرا, بولو, اس بہانے سے بات شروع کرو دسترخوان پہ. آج مولانا مصافحہ پہ بولے, آج مولانا معانقہ پہ بولے, آج مولانا سلام پہ بولے, ڈرو نہیں. اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا, اگر بولیں گے تو ایسی وقت خراب کرتے رہتا. لطیفہ کیا یاد آیا, ایک صاحب آپس میں دوستاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوست بولے گئے تھے, ارے کیا یار, وہ اپنی پوری زندگی ڈر میں گزر گئی. بچپن میں ماں باپ سے ڈرنا, ذرا بڑے ہوئے تو بھائیوں سے ڈرنا, اور ذرا بڑے ہوئے تو مذہبوں سے ڈرنا, اور ذرا بڑے ہوئے تو پولیس والوں سے ڈرنا, اور ذرا بڑے ہوئے تو ان سے ڈرنا, ان سے ڈرنا, پھر مار گئے تو فرشتوں سے ڈرنا. ہمیشہ یہ اپنی پوری زندگی ڈر میں گزری. ایک صاحب بولے کہتے ایک نام چھوڑ دیا. بولے کس کا, بیوی کا, ڈر کے چھوڑ دیا. پورا کنایا وہ لوگ. تو دوست بولے کہ بھائی ایک نام چھوڑ دیا. بولے کس کا, بیوی کا. کہیں کو بولے ڈر کے چھوڑ دیا. تو ڈر کے چھوڑو نہیں, بتاؤ. ریچھ والی محبت صحیح نہیں ہے. تو بیچارہ ایک مرتبہ کالا, دوسری مرتبہ کالا, تیسری مرتبہ کالا. غصہ آیا, پتھر لا کے بیٹھا. پھر آ کے بیٹھی مکھی, اٹھا کے پتھر لے کے مارا. کیا ہوا بولو, مکھی اڑ گئی, آقا مر گیا. مکھی اڑ گئی, محسن مر گیا. تو ریچھ والی محبت نہیں. مصافحہ کرنا ہو, معانقہ کرنا ہو, حالات کا اعتبار کرنا چاہیے, حالات کا خیال کرنا چاہیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ جو ہے ایک بزرگ ہے, اللہ والے ہے, ایک محلے, ایک علاقے, ایک گاؤں میں. گاؤں والے دیکھیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کے ساتھ برکتیں رہتی ہے, تہجد گزار ہے, عبادت گزار ہے, جو نا تلاوت کرنے والے, دعا کرنے والے. یہ برکت ہمارے شہر سے باہر نہ جائے, ہمارے گاؤں اور محلے سے باہر نہ جائے. ان کو زندہ چھوڑ دیے تو کہاں تو بھی چلے جاتے, ان کو زندہ چھوڑ دیے تو کہیں تو بھی چلے جاتے, ان کو قتل کر کے دفن کر لیے. یہ برکت ہمارے پاس ہی رہنا. کیسی بیوقوفی ہے, کیسی محبت ہے. کیا آپ نے ایک آدمی کو مرڈر کر دیا اور دفن کر لیا اس کو کہ برکتیں نہیں جانا چاہیے. زندہ رہے تو کبھی بھی اختیار میں تھا کہ جب تو بھی چلے جاتے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہیں, سلام تو جو ہے نا آدمی کرے اور جواب دے دے. مصافحہ اور معانقے کے بارے میں سامنے والوں کی رعایت کرے, موقع محل کا احترام کرے. ابھی کچھ دن پہلے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم بزرگ ہے, حضرت مولانا پیر صاحب کے خلیفہ ہے, یہاں تشریف لائے تھے بلڈا گڑھے میں مسجد صالحین میں. بڑا مجمع تھا, سب لوگ سن رہے تھے. حضرت نے سلام کے بعد, بیان کے بعد فرمایا, دیکھو بھائی میں تھکا ہوا ہوں, مجھے آگے سفر پہ جانا ہے, میں سلام کروں گا, آپ سب ثواب دے دیں, مصافحے کی زحمت نہ کرے. میرے سامنے سے گزر رہے تھے, سامنے سے, میں مصافحے کے لیے آگے نہیں بڑھا. بعد میں مولانا نے فرمایا, مولانا شریف صاحب خیریت سے, آپ نظر پہ آئے, مگر مولا حضرت آپ فرمائے تھے کہ مصافحہ نہ کرو, میں رک گیا, سلام کا جواب دو ہو گیا.
تو مسافے اور معانقے کی سنتوں کے بارے میں اس کا اہتمام کرے. عیدین کے بارے میں بھی جو رواج چل رہا ہے ہو سکے تو اس کو ختم کرے. عید کے دن گلے ملنے کا کوئی سنت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، پیغمبر اور جو نا بزرگان ان سے بھی ثابت نہیں ہے. سفر سے آمد کے بعد کوئی اچھے کام کے کرنے کے بعد معانقہ کرنا، کوئی خوشی کے حاصل ہونے کے بعد معانقہ کرنا عید کے دن کے بارے میں ایک رواج بن گیا، اس لیے خلاف سنت ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری امت کو سنتوں سے پیار اور محبت نصیب فرمائے، اس کے برکات اور ثمرات سے مالا مال فرمائے. سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، آمین اللہ کے نبی نے روک دی تو ہم سلام کریں آمین اللہ